السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر کی تیسری قسط۔ جب تک حریم بیمار نہ پڑی تھی وہ اپنی ملازمت سے مطمئن بھی تھی اور ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ حریم کی تعلیم کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے پس انداز بھی کر لیا کرتی تھی۔ حریم کے آنے والے کل اور اس کی تعلیمی ضروریات کے لیے اس کے پاس ابھی سے پیسے جمع ہونا شروع ہو جائیں، اس مقصد کے لیے اس نے 1-2 کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھیں۔ اس کا بوجھ بانٹنے کو اس کی بچی کا باپ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں تھا۔ ایسی غیر معمولی اور شاندار کوئی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں تھی کہ کہیں ایگزیکٹو پوسٹ پر جاب مل جاتی۔ ذہین بہت تھی مگر ہاتھ میں صرف ایک BSc کی ڈگری تھی۔ مزید یہ کہ کسی بڑے تعلیمی ادارے کے نام بھی اس کی ڈگری میں نہیں جڑا ہوا تھا جو اسے کہیں اچھی جاب ملتی۔ وہ روزانہ صبح سے شام تک آفس میں اور شام سے رات تک گھر آ کے ٹیوشن میں بے تحاشا محنت کرتی، تب کہیں جا کے اتنے پیسے کما پاتی تھی کہ اپنی بیٹی کو اچھا لباس، اچھی خوراک اور اچھی تعلیم فراہم کر سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی اور بہت اعلیٰ تعلیم دلوائے، اتنی اچھی کہ خدا نہ کرے کہ زندگی میں کبھی اس پر کوئی آزمائش آئے تو کسی اشر حسین کے ٹھکرا دینے کے بعد دربدر نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی اس کے لیے ایک بار پھر نئی آزمائش بننے چلی تھی۔ اس کی بیٹی بہت شدید بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کی بیماری کی وجہ وہ خود ہی تھی۔ پریگننسی کے دوران اس کی گری صحت، مشکلات اور غموں کے باعث اس کی بیٹی پری میچور اور بہت زیادہ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی تھی۔ اشر حسین کے گھر سے رسوا ہو کر نکلنے کے بعد وہ اس بڑے شہر سے نکل کر واپس اپنے اسی چھوٹے سے شہر میں لوٹ آئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی۔ ایک کرائے کے مکان سے یہاں سے گئی تھی تو اب جب ماں باپ نہیں تھے تو ان کا چھوڑا ہوا کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ میکے کے نام پر ایک جھونپڑی جتنا آسرا بھی اسے میسر نہیں تھا۔ مگر دنیا میں جہاں بہت برے لوگ موجود ہیں وہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہاں اس کے پاس شہر میں محدود آمدنی میں انتہائی سادہ اور بہت عام سی لوئر مڈل کلاس زندگی گزارتے ہوئے چند مخلص لوگ اللہ نے عطا فرما دیے تھے جو اس کے اس کٹھن وقت میں اس کے کام آئے تھے۔ اس کی شادی سے قبل اس کے پڑوس میں رہنے والی بطول بانو، جن کا خاندان ان کے بابا کے خاندان تقسیم کے ساتھ ہی انڈیا سے ایک ہی محلے میں آ کر بسے تھے، ہجرت ساتھ کی تھی اور دونوں نے نواب شاہ میں ایک ہی محلے میں رہائش اختیار کی تھی۔ رشتہ داری تو کوئی نہیں تھی مگر تعلق سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر تھا۔ خونی رشتہ کوئی نہیں تھا مگر اس کے بابا نے ان کو سگی بہنوں کی طرح رکھا اور بابا کے بعد بھی انہوں نے اس رشتے کو قائم رکھا، ہمیشہ اس کا اور اس کی امی کا سگے عزیزوں کی طرح خیال رکھا۔ وہ بابا کی بہن بنی تھی لیکن امی کو بھی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کے انتقال کے بعد تنہائی کے خوف سے نمٹنے کے لیے امی پرانے محلے کو چھوڑ کر بطول بانو کے پڑوس میں رہائش اختیار کر لی۔ بطول بانو، جنہیں وہ بطول خالہ کہتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان بیچاری کے خود کون سے بہت اچھے حالات تھے جو اسے کوئی غیر معمولی اور اچھی خوراک مہیا کر پاتی، اسے کسی اچھی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جا سکتی، اسے وہ عمدہ خوراک اور دوائیں وغیرہ فراہم کر پاتی جو اس کے اور اس کے ہونے والے بچے کی صحت اور تندرستی اور زندگی کے لیے درکار تھیں۔ اگر مہیا ہوتی بھی تو جو ذلت وہ سہ رہی تھی اس کے ہوتے ہوئے خوراک اور قوت بخش ادویات کیسے اس کے حلق میں اتر سکتی تھیں، کیسے اسے صحت و توانائی فراہم کر سکتی تھیں؟ اسے تو گھر کی سادہ دال روٹی بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتی تھی۔ اس کا کچھ کھانے کو تو کیا زندہ رہنے کو بھی جی نہیں کرتا تھا۔ اپنی اس کمزور لاغر بچی کو جنم دیتے وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ قبل از وقت پیدا ہونے والی اس بچی کے زندہ رہ جانے کے بھی چانسز کم تھے، یقین سے کہنا مشکل تھا۔ حریم کے پیدا ہونے سے قبل کا ہر لمحہ اس نے دروازے پہ نظریں جمائے کسی کے آنے کی آہٹیں سننے میں آس میں گزارا تھا۔ مگر جس روز اس کی بچی پیدا ہوئی وہ اکیلے موت سے لڑی، تب وہ درد اور اذیت سے تنہا لڑنے کے ساتھ اس کا انتظار بھی ختم ہو گیا تھا، بلکہ اشر حسین کے لیے اس کے دل میں جو محبت تھی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ آج اس کے ساتھ نہیں تو پھر زندگی کے کسی موقع پر ہوتا یا نہ ہوتا کیا فرق پڑتا ہے؟ اگرچہ اس کی یہ سوچ بے معنی ہی تھی، اس کے پاس کبھی نہ آنے والا وقت وہ اسے دھتکار کے جا چکا تھا۔ یہ تمام کڑوی سچائیاں اپنی جگہ، لیکن اب اگر کسی وقت وہ خود چل کر بھی اس کے پاس آ جاتا تو اب وہ ظالم سفاک اور متکبر انسان کو کیسے قبول کرتا؟ اس نے اس کا نسوانی غرور، اس کی ذات پر مان، فخر، سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کے ظلم کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سرکاری اسپتال کے جنرل وارڈ میں تنہا اپنی کمزور سی بیٹی کو لیے پڑی تھی وہ بچی جس کا باپ ایسے کتنے سرکاری اسپتالوں میں لاکھوں روپے پابندی سے چندہ دیا کرتا تھا، اپنی ماں کے برابر قسم پرسی کی حالت میں پڑی ٹکڑ ٹکڑ اس دنیا سے پہلا تعارف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بچی کے نصیبوں پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کل یہی بچی بڑی ہوگی تب اسے کیا کہے گی؟ اسے اس دکھ بھری ذلت سے کیوں کر بچا پائے گی؟ جب تک حریم پیدا نہیں ہوئی تھی تب تک اس کی کیفیات کچھ اور تھیں، مگر حریم کی پیدائش کے بعد اسے اپنے اور اپنی بچی کے آنے والے کل کو پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا تھا۔
جتنے مہینے بطول بانو اور ان کے اہل خانہ نے اسے اپنے گھر میں مہمان رکھا، اتنے دن کوئی کسی کو نہیں رکھتا۔ بطول بانو تو خیر اس سے محبت کرتی تھیں، مگر اس کے باقی گھر والے بھی برسوں کے پرانے تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے جس طرح گھر میں برداشت کر رہے تھے، ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت بطول بانو کی بہو کے ماتھے پر کسی ناگواری کی شکن کو دیکھ بھی لیتی تھی تو انہیں ہرگز قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ شوہروں کی لگی بدی تنخواہ اور محدود آمدنی میں ایک اضافی مہمان کا بوجھ آخر مزید کتنے دنوں تک اٹھایا جا سکتا تھا؟ اس لحاظ کے ختم ہونے اور کسی کی بھی نگاہ بدلنے سے پہلے وہ اپنی بچی کی زندگی کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ زندہ رہنے کی خواہش ہو یا نہ ہو، مگر اسے اپنی بیٹی کے لیے زندہ تو رہنا تھا۔ اس ننھی سی بچی کو زندگی کی ہر بنیادی ضرورت کی چیز لے کر دینی تھی۔ اس نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی اور بطول بانو کے گھر مفت میں رہنے کے بجائے ان کے گھر کے ایک نسبتاً الگ سے کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ وہیں اسکول میں ملازمت کے دوران اس کی افشین سے دوستی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا خیرت کی کلاس میں پڑھتا تھا اور بیٹے کو اسکول چھوڑنے لینے اور پیرنٹس میٹنگ کے دوران دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ خیرت سے عمر میں 4-5 سال بڑی وہ مخلص لڑکی سادہ مزاج کی تھی۔ وہ گھر کے اخراجات میں شوہر کا ہاتھ بٹانے اور تعاون کرنے کے لیے خود بھی ملازمت کرتی تھی۔ بطول بانو کے بعد افشین واحد ہستی تھی جو ہر مشکل میں اس کی مدد کرنے کو تیار رہا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا زندگی میں جتنی آزمائشیں آنی تھی آ چکی، جتنے امتحان آنے تھے آ چکے، اب وہ اور اس کی بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پوری زندگی ہنسی خوشی گزار لیں گے، مگر نہیں۔ زندگی کے ترکش میں خرد احسان کو آزمانے کے لیے ابھی کئی تیر موجود تھے۔ حریم 3.25 سال کی ہونے والی تھی جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی محنت اور کوشش کے باوجود حریم کا وزن اپنی عمر کے لحاظ سے بڑھنے تو لگا ہے اور بظاہر وہ تندرست بھی نظر آتی ہے، مگر بظاہر بیمار نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں کسی بھی کام کو کرتے جلدی تھک جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کھیلنے یا بھاگنے سے اس کی سانس بری طرح پھول جاتی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود کو اطمینان دلاتے پہلے سے بڑھ کر اس کی خوراک اور آرام کا خیال رکھنا شروع کر دیا، مگر تھوڑے دنوں میں صرف بھاگنے اور کھیلنے کودنے ہی کیا، حریم زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی بری طرح تھکنے اور نڈھال ہونے لگی تھی۔ تب اسے حقیقتاً تشویش لاحق ہوئی تھی۔ بری طرح پریشان ہوتے ہی وہ فوراً حریم کو ایک اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے، دوائیں دی اور اس نے دوائیں حریم کو استعمال کرانی شروع کر دیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے چند وزٹس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بچی کو کسی اچھے گائنیکولوجسٹ کو دکھائے۔ وہ ڈاکٹر کے منہ سے بات سنتے ہی کانپ گئی تھی۔ وہ ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس حریم کو لے کر پہنچی۔ انہوں نے حریم کا تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد ECG، چیسٹ ایکس رے، ایکو، ایکسرسائز ٹیسٹ وغیرہ لیے اور طرح طرح کے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد جو انتہائی خوفناک خبر اسے سنائی وہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کے دل میں پیدائشی طور پر ایک نقص موجود ہے۔ وہ یہ سنتے ہی کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کارڈیولوجسٹ نے حریم کو کراچی کے کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہاں بچوں کے دل کے امراض اور خاص طور پر پیدائشی دل کے امراض کے علاج کے لیے تمام سہولتیں موجود نہیں ہیں جو کراچی میں یا کسی بڑے ہاسپٹل میں مل سکتی ہیں۔ وہ اس شہر میں کیسے جائے گی، کہاں رہے گی، کیا کرے گی؟ اس کی پریشانیاں اور بے بسی دیکھ کے افشین اس کے ساتھ کراچی آئی تھی۔ وہاں اس کی امی، اس کے غیر شادی شدہ بہن ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں۔ وہ سب ٹیسٹ جو وہاں جدید سہولتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہونے سے رہ گئے تھے وہ کراچی میں ہو سکتے تھے۔ ان تمام رپورٹس کو دیکھنے کے بعد کارڈیولوجسٹ نے جو بات بتائی وہ اس کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی بیٹی کے دل کا نقص ایسا تھا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اس نے کوئی دعا، کوئی منت نہ چھوڑی تھی۔ اس کی بیٹی کے دل کی چیر پھاڑ کی نوبت نہ آئے، اللہ کچھ ایسا معجزہ کر دے کہ بغیر سرجری کے صرف دواؤں سے اس کی بیٹی تندرست ہو جائے۔ وہ حریم کی بیماری کا خود کو الزام دے رہی تھی۔ جو بات اسے حریم کے 3 سال کا ہونے پر پتہ چلی وہ اس سے قبل کیوں نہیں پتہ چلی؟ اس کی بیٹی پیدائشی طور پر نقص کے ساتھ بیمار دل کے ساتھ زندہ تھی اور اس کی ماں ہونے کے باوجود وہ اس بات سے لائل تھی۔ اس کے نواب شاہ سے کراچی اور کراچی سے نواب شاہ کے مسلسل چکر لگ رہے تھے۔ ریحانہ کا گھر اس کی عارضی قیام گاہ تھا۔ اس کی جاب متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بینک میں جمع شدہ رقم تیزی سے ختم ہو رہی تھی، مگر زندگی میں کہیں بہتری کے کوئی آثار پیدا ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پہلی مرتبہ اس نے آپریشن کے اخراجات کے بارے میں ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ کراچی آنے کے بعد کارڈیولوجسٹ کے پاس متواتر وزٹس اور ٹیسٹوں اور ادویات کے اخراجات سے اسے نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تو کارڈیولوجسٹ نے بتایا کہ آنے والے آپریشن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ بطول بانو سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ان بیچاری کے حالات بھی تو ایسے نہیں تھے کہ چند ہزار روپے بھی کسی کو ادھار دے سکتی۔ اور افشین جو بہت مخلص اور بہت محبت کرنے والی دوست تھی، اتنی خطیر رقم اس سے ادھار لینا اس کی استطاعت سے بھی باہر تھا۔ آفس سے مدد ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
حریم کی بیماری اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس کراچی لے جانے میں آفس سے جتنی زیادہ چھٹیاں ہونے لگی تھیں، اس پر جو کچھ اسے اپنے مینیجر سے سننے کو ملتا تھا وہ یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے مالکان اس کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ اس کی بیٹی کی بیماری ان کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں اس سے وہی 100% کارکردگی چاہیے جو وہ پہلے دیتی رہی ہے۔ تم اشر سے کیوں نہیں ملتی؟ ان سے ملو اور کہو کہ یہاں وہاں چیریٹی کرنے اور واہ واہ کروانے کے بجائے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے دے۔ جو فرض ہے پہلے تو وہ ادا کرے، نفلی عبادات کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا۔ اس کی پریشانی اور بے بسی دیکھ کر افشین نے اسے ایک روز یہ مشورہ دیا تھا۔ اشر، اس نے تنزیہ حیرت سے افشین کو دیکھا، وہ حریم کو اپنی اولاد نہیں مانتا، اس کے علاج کے لیے؟ افشین نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی اور سنجیدگی سے بولی، بیوی کے پریگننٹ ہونے کی اطلاع پانا اور اولاد وہ بھی بیٹی کے وجود سے آشنا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے خیرت۔ ہاں، مگر تب جب انسان بیٹی کو اپنی اولاد مانتا ہو۔ جب میں اس کے ساتھ دن رات رہتی تھی تب اسے قابل اعتبار نہ لگی۔ اب جب 4.5 سال میں نے اس کے بغیر دور گزارے ہیں، کیا وہ اب میرا اعتبار کرے گا؟ تم کوشش تو کرو۔ کیا کوشش کروں افشین؟ انسانیت سے آری اس بے رحم اور ظالم انسان کے در پر پہنچ جاؤں، اس سے رحم کی بھیک مانگوں؟ تم اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگو گی خیرت، تم اس سے حریم کا حق مانگو گی جو اسے دینا اس کے باپ کا فرض ہے۔ افشین نے اسے سمجھایا، جبکہ وہ چہرے پر ناگوار اور غصے کے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ تمہیں اشر کے پاس جانا چاہیے، وہ اگر انکار بھی کر دے تب بھی کل کو تمہارے پاس پچھتاوا نہیں بچے گا کہ تم نے بیٹی کے علاج کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ افشین کے سمجھانے پر اس وقت وہ بالکل چپ رہی تھی، مگر جب پیسوں کا بندوبست کہیں سے بھی ہوتا نظر نہ آیا تو پتہ چلا اب جو آخری راستہ بچا ہے وہ سیدھا اشر حسن تک پہنچتا ہے۔ حریم اس کی کل کائنات تھی، یہ اس کی آخری کوشش اپنی زندگی کے لیے، اپنی کائنات کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی حریم کے لیے۔ اس کے آفس میں گپ اندھیرا پھیل چکا تھا، رات ہو چکی تھی، مگر اسے اس وقت کوئی احساس نہیں تھا۔ دفتر کب کا بند ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ شام 6:30 بجے اس کے سیکرٹری اور پیون آفس کے اندر آئے تھے۔ اس نے دروازے پر سے ہی انہیں لوٹا دیا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے کسی نے جلتے الاؤ میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر رات کے 2 بجے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی میز پر خیر احسان کی رکھی ہوئی فائل اور فائل کے نیچے دبی ہوئی تصویر اور چند کاغذات سب یوں ہی انچھوئے پڑے تھے۔ اس نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا اپنے آفس سے باہر نکلا۔ رات 2 بجے پورا فلور ہی کیا پوری بلڈنگ ویران ہو چکی تھی، سوائے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ کے کوئی روم موجود نہیں تھی۔ وہ گاڑی میں آ کے بیٹھا تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر آئینے پہ پڑی۔ اپنی بے تحاشا سرخ آنکھوں میں سے وحشت ہی وحشت نظر آ رہی تھی۔ یہ وحشت اس کی آنکھوں میں نہیں، اس کے پورے وجود بلکہ اس کی زندگی میں سرایت کر چکی تھی۔ 8 سے نہیں 4.5 سالوں سے اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو بری طرح ڈر جاتا۔ اس کا اپنے گھر جانے کا جی ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے مقصد یوں ہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے ملنا بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پہ ڈالی۔ اس گھر میں اس کی ماں تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں میں سے کئی بار فون کر چکی تھی اور اس کے لیے پریشان تھی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ طویل روش کو عبور کرتا گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہلے ہی سنائی دے گئی۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھیں۔ اس کی گاڑی کے اندر آنے کی آواز سن کر ادھر آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی بکھری ہوئی تھی۔ وہ خود کو کاموں میں غرق کر کے اکثر پوری رات آفس میں گزار دیتا تھا، مگر یوں کہ آفس میں بیٹھے ان کی کوئی کال ریسیو نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ اپنی دوائیں کھا کر رات کو جلدی سو جاتی تھیں، مگر اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں دروازے پر کھڑی تھیں۔ کیا ہوا اشر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم کہاں تھے؟ میں رات 11 بجے سے تمہارے موبائل پر اتنی کال کر چکی ہوں، تمہارے آفس میں بھی کال کی تھی، تم آفس کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا ماما، کچھ پرانے دوست مل گئے تھے، ان کے ساتھ تھا۔ ان کے تمام باقی سوالوں کو نظر انداز کرتا سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک پل بھی ٹھہرے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فریدہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ماں کا بے چینی سے اپنے پیچھے آنا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ ان کو کوئی بھی بات سننے کے لیے رکا نہیں ان کی، اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، لائٹر نکال کر ایک سگریٹ سلگائی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری۔ باقی رہ جانے والی رات کے چند گھنٹے اس نے ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے گزرے۔ سوری ماما، رات کو آپ میری وجہ سے بہت پریشان ہوئی۔ اصل میں رات ایک بزنس ڈنر تھا، وہاں پر کچھ پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ موبائل غلطی سے گاڑی میں بھول گیا تھا، اور دوستوں سے باتوں میں مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی۔ آپ گھر پر پریشان ہو رہی ہوں گی اور مجھے کال کر رہی ہوں گی۔ اتنے دنوں بعد ملے تھے، بس پرانے قصے کہانیوں میں
وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ صبح ناشتے کی میز پر فریدہ سے کہہ رہا تھا زندگی میں جو آزمائشیں اس کے نام تھیں ان میں اس کی ماں کا کیا قصور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کی اس دوری بے رغبتی انہیں کتنا دکھی کیے رکھتی ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ معذرت خواہ لہجے میں اپنی کل رات کے رویوں کی وضاحت کرتے اس نے فریدہ کو دیکھا۔ ان کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ انہیں اس کے کسی جھوٹ پر یقین نہیں آیا ہے۔ 4.5 سال ہو گئے ہیں عشر، بہت ہو گیا ہے بیٹا، اور کتنا خود کو برباد کرو گے اس کے پیچھے؟ تمہاری زندگی کی یہ ویرانی، یہ اجڑاپن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بیٹا۔ وہ دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھول جاؤ، اس سے وابستہ اس کے ماضی کو بھول جاؤ، اس زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ ٹوسٹ واپس پلیٹ میں رکھ کر ایک دم ہی اس کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اسے یوں خود کو برباد کرتا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یہ وہ سب جانتا تھا، مگر خرد احسان یہ وہ موضوع تھا جس پر وہ اپنی ماں تک سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کتنی ہی بار کبھی پیار سے، کبھی لجاج سے، کبھی منت سے اسے سمجھانے کی اور قائل کرنے کی کوشش کر چکی تھی کہ وہ زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کرے، وہ شادی کرے، مگر ادھر یہ بات شروع ہوتی، ادھر وہ ان کی بات سنے بغیر، اٹھ کر کچھ کہے بغیر چلا جاتا۔ اشر ناشتہ تو پورا کر لو بیٹا۔ اس کا ٹوسٹ، انڈا، چائے سب کچھ یوں ہی کا یوں ہی پڑا تھا۔ فریدہ بیٹے کو گھر سے ناشتے کے بغیر جاتا دیکھ کر بری طرح بے چین ہو رہی تھی۔ اشر خرد کا نام بھی سننا کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر کل رات 2:45 بجے جس حالت میں انہوں نے اشر کو گھر واپس آتے دیکھا تھا پھر باقی رات اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی تھی، اس نے انہیں سخت مضطرب کر دیا تھا۔ وہ ماں تھیں اور بیٹی کی زندگی کی ویرانی اور اس کی خود اذیتی ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں ممی، ان کے پکارنے پر مڑے بغیر اس نے جواب دیا۔ بڑی تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ آفس جانے والے راستے پر گاڑی دوڑاتے وہ اپنی ماں کو ہی سوچ رہا تھا، انہیں کیسے بتاتا کہ اسے ذلتیں بخشنے والی عورت جس نے اس کا انسانوں پر سے اعتبار ہی اٹھا دیا ہے، کل کس بے خوفی اور ڈھٹائی سے اس کے آفس میں آ کر اس کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پچھلی زندگی کی باتیں کرتی ہے، وہ عورت تو آج اس کی زندگی میں مزید نہ جانے کیا تنہائی، کیا ذلت لانے پھر سے چلی آئی ہے۔ بورڈ روم میں اس دن کمپنی کے تمام ڈائریکٹر، سینئر مینجمنٹ اور ایگزیکٹو موجود تھے۔ کمپنی کی فائنینشیل اسٹریٹجی کے حوالے سے میٹنگ بلائی گئی تھی۔ میٹنگ سے 7 روز قبل اس کے تمام ڈائریکٹر، مینجمنٹ اور ایگزیکٹو کو اس کا ایجنڈا بھجوا دیا گیا تھا۔ اب اپنی ہی بلائی ہوئی میٹنگ کے تمام ڈائریکٹر، ایگزیکٹو کے چہروں کو بے دھیانی سے دکھتا وہ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج کی اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا، کامیاب کانفرنس لیڈر تھا۔ کسی بھی میٹنگ اور کانفرنس میں ڈسکس کس سمت میں اور کتنی رفتار سے کرنا ہے اور کتنا آگے بڑھنا ہے، اس چیز پر اسے مکمل کنٹرول رہتا تھا۔ وہ کسی کو یہ احساس نہیں ہونا دیتا تھا کہ اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ملی ہے، اس کی بات، اس کے مشوروں کو باقی سب پر ترجیح دی گئی ہے۔ نہ کسی کو یہ احساس ہونے دیتا تھا کہ وہ کسی کے مقابلے میں کسی کو نظر انداز کر رہا ہے، مگر آج اس کا دھیان کسی طرف بھی نہیں تھا۔ رضوان ہمدانی چارٹس اور گرافک کی مدد سے نہ جانے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں کی بے توجہی اس پر مرکوز کیے اس پریزنٹیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں کل آفس والا تماشا تھا۔ صرف وہ عورت اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا والی اپنی خاموشی اور اپنی بے غیرتی طاری تھی اس پر۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے، اسے شدید نیند آ رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کے کمپیوٹر کے سامنے جم کر بیٹھا تھا۔ کچھ زبردستی کا نکالا گیا غیر اہم سا کام کر رہا تھا۔ روز کی طرح بیڈ پر ایک میگزین لے کر بیٹھی اس کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ روز یہی ہوتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ وہ میگزین نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ کمرے کی لائٹ بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ سونے کے لیے لیٹ سکے۔ 1 مہینے کی اپنی شادی شدہ زندگی میں خود سے سوائے چند انتہائی مختصر جملوں کے کوئی بات نہ کرنے والی اس کی یہ گونگی بیوی اس کی برداشت کا امتحان تھی۔ وہ گونگی، مٹی کی مادھو ٹائپ ایسی لڑکی تھی کہ اکثر اوقات اس پر شدید قسم کی کوفت طاری ہو جاتی۔ آخر وہ کس قسم کی لڑکی تھی؟ باپ کی خاطر اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ایک دم ہی انجان لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت میں قبول کرنے، اسے اپنے بیڈ روم میں صبح شام دیکھنے اور اس چیز کو دل سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ حقوق و فرائض سارے ادا ہو رہے تھے، مگر ان لمحات کے سوا اور اوقات میں اس کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا، باتیں کرنا، اس کے ساتھ کہیں باہر آنا جانا، ابھی وہ اس سب کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح سے شام تک وہ آفس میں مصروف ہوتا تھا، اس کے بعد بھی فوراً گھر جانے کے بجائے جم چلا جاتا تھا، کبھی سوئمنگ، کبھی ٹینس، کبھی دوستوں کے ساتھ یوں ہی گپ شپ۔ اب بھی صبح کے بعد رات کا کھانا گھر پر ہی کھایا کرتا تھا۔
اور صبح کے بعد رات کے کھانے پر ہی اس کی اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات ہوا کرتی تھی، جس میں دونوں ہی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس کی آواز نے بہت کم سنی تھی۔ وہ باقی وقتوں کی طرح کھانا کھاتے وقت چپ بیٹھی رہتی تھی۔ بصیرت حسین اس سے باتیں کرتے تھے، جس کے جواب ضرورت کے تحت وہ دیا کرتی تھی، ورنہ خاموشی سے محض مسکرانے پر اکتفا کرتی تھی۔ وہ اس کی بیوی تو بنا دی گئی تھی، مگر ایک چھوٹے سے شہر کی 19-20 سال کی لڑکی، سوچ اور خیالات بھلا کس سطح کے ہو سکتے تھے؟ ایک محدود سوچ اور معمولی ذہنی سطح رکھنے والی عورت اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اس سے کسی گفتگو کے نتیجے میں تلخ حقیقت جاننے سے کہیں بہتر تھا کہ کمرے میں آنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلچسپی ڈھونڈ لے۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد وہ بجائے اس کی طرف متوجہ ہونے کے کبھی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا، کبھی ٹی وی پر اپنی پسند کا پروگرام دیکھنے لگتا، کبھی کسی دوست سے فون پر گپ شپ کرنے لگتا، کبھی کمپیوٹر پر آفس کا کوئی ادھورا کام، اور کبھی یوں ہی نیٹ پر وقت گزاری۔ اگر صرف اس کی ظاہر کی بات کی جاتی تو وہ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، حالانکہ بالکل سادہ رہا کرتی تھی۔ لباس بیشک عمدہ اور نفیس فیشن کے مطابق پہنتی تھی، مگر میک اپ اور جیولری سے بے نیاز رہتی تھی۔ اس کی گہرے سیاہ بال اس کی چوٹی میں گندے رہتے تھے، وہ بہت لمبے اور گھنے بال تھے۔ اس کے بالوں کی نرماہٹ اس نے محسوس کی تھی، جب کبھی وہ نہا کر نکلتی تھی تب انہیں کھلا ہوا دیکھا بھی تھا۔ کم از کم اپنے جاننے والوں میں اتنے لمبے اور خوبصورت بال اس نے کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کا قد دراز اور سراپا انتہائی متناسب تھا، مگر یہ چیزیں انسان کو وقتی طور پر آسودہ تو کر سکتی ہیں، لیکن ان کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ اپنی بیوی کی اپنی جیسی ذہنی سطح کا حامل دیکھنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ اس کی سوچیں اور اس کے خیالات سب کچھ شیئر کر سکے۔ یہ کم عمر سی ڈری سہمی لڑکی کسی طرح ایسی نہیں لگتی تھی کہ اگر ضرورت سے ہٹ کر اسے کوئی فالتو بات کی جائے تو وہ مخاطب کو شاید صحیح سے جواب بھی نہ دے پاتی۔ وہ جتنی دیر ٹی وی، کتاب، کمپیوٹر یا ٹیلی فون وغیرہ پہ مصروف رہتا، وہ اتنی دیر بیٹھ کے جس طرف لیٹا کرتی تھی، اس طرف بیٹھ کر میز پر رکھے ہوئے میگزین میں سے کوئی سا میگزین اٹھا کر اس کے اوراق پلٹتی رہتی، اور جو بھی کام وہ کر رہا ہوتا تھا، جیسے ہی ختم کر کے لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھتا، وہ بھی فوراً میگزین بند کر کے سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ کتنی بار اس نے دیکھا کہ وہ میگزین کے صفحے پلٹ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائیاں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، مگر اسے شدید ترین کوفت کا احساس ہوتا۔ اس نے کبھی ایک بار تب بھی نہیں کہا کہ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مٹی کی مادھو بنی گمسم بالکل چپ وہ ایسے بیٹھی رہتی تھی کہ اس کی اس مظلومانہ چپ پر اسے شدید چڑ ہونے لگی تھی۔ اس نے چڑھ کر کمرے کی لائٹ کسی نہ کسی بے مقصد طویل کام کے لیے مزید دیر تک جلائے رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جب ایک رات اس نے دیکھا کہ وہ لیٹر پیڈ اور قلم ہاتھ میں لیے شاید کسی کو خط لکھ رہی ہے، تب صرف اسے بولنے پر اکسانے کے لیے اس نے انتہائی بدتمیزی کا ثبوت دیتے ہوئے کھٹاک سے لائٹ بند کر دی اور بے نیازی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تب بجائے اس کے کہ اس کی بدتمیزی پر اسے کچھ کہنے کے، اس نے خاموشی سے لیٹر پیڈ اور قلم سائڈ پر رکھا اور خود بھی فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس رات حقیقتاً اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا، خوشی سے نہ صحیح، ناخوشی سے، بہرحال اسے اپنی بیوی تو بنا چکا تھا نا، مگر جسے اپنی بیوی بنایا تھا، اسے وہ اتنی بیکار قسم کی بیچاری اور دبو احساس کمتری میں مبتلا لڑکی تھی کہ اسے اپنے حقوق کی کوئی خبر تک نہیں تھی۔ اگر تھی تو انہیں حاصل کرنے کا اعتماد اس کے پاس نہیں تھا۔ حدود سے تجاوز کرتی، مگر اپنی مشرقی اقدار کے اندر رہتی، بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکیوں سے متاثر کرتی تھی۔ یہ گمسم احساس کمتری میں مبتلا لڑکی اس کے کسی بھی معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی۔ اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش جیسی تھی ہی نہیں۔ وہ رات میں اس کی طرف متوجہ ہو کر ٹھیک لیٹتے ہی دوسری طرف کروٹ کر کے سو جائے تو ٹھیک۔ اس کے بڑے ہاتھ کو اس نے کبھی نہیں جھٹکا تھا، خود سے کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ برابری کے درجے پر رکھتا، برابری کی سوچ پر کھڑا کرتا، مگر سامنے والی اس برابری کی خواہش تو ظاہر کرے۔ ان کی اس عجیب و غریب اور اب نارمل شادی شدہ زندگی کو 1.5 مہینہ ہو رہا تھا جب اس رات اس پر ایک انتہائی مختلف قسم کا انکشاف ہوا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ باہر ڈنر کر کے آج رات روزانہ سے کچھ دیر سے آیا تھا۔ فریدہ کسی پارٹی میں گئی تھی، البتہ بصیرت حسین گھر پر تھے۔ وہ باپ سے ملنے کے لیے باپ کے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی اپنی گونگی بیوی کی آواز اور گفتگو میں اپنا ذکر سن کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گیا۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماموں، امی نے میرے ساتھ، اور آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند، اپنی مرضی، اپنی خواہش ہوتی ہے۔ کہیں کوئی لڑکی اٹھا کر کسی کے سر پر مسلط کر دی جائے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اب تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ پہلے سے کیا بات ہو رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، جو بات اس کے ڈیڈی نے کہی تھی، اس کے جواب میں اپنی گمسم خاموش بیوی کی یہ بات اس نے ضرور سنی تھی۔ اسے بولنا آتا ہے، یہ اتنے مکمل اور واضح جملے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ حیرت میں گھر کر دروازے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا۔
میں اشر کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں بیٹا، مجھے لگتا ہے تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ اس کے ڈیڈی اپنی بھانجی کی سے کتنی شدت سے محبت کرتے تھے وہ بخوبی جانتا تھا۔ تب ہی ان کے اس سوال کا خیرت نے جو جواب دیا اس سے وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں ماموں۔ اس کے سامنے گونگی بنی، وہ اس کے باپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ خوش نہیں ہے؟ یہ کہہ کر تو اس نے سیدھا سیدھا اپنی ناخوشی کا سارا الزام اس کے سر تھوپ دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو جا کر ایک ہاتھ جڑ دے۔ اس کے باپ کے سامنے اسے کیسے مجرم بنا رہی ہے؟ میں اس رشتے سے کیسے خوش ہو سکتی ہوں ماموں؟ امی نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اور آپ نے ان کی بات مان کر اچھا نہیں کیا۔ کیا میں آپ کی بہو نہ بنتی تو کیا آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی؟ اس شادی کے بغیر بھی تو آپ میرے سگے ماموں تھے، میں آپ کے پاس رہ سکتی تھی۔ آپ ماموں کے رشتے سے میرے سرپرست بن سکتے تھے، پھر یہ زبردستی کا رشتہ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا ماموں کہ میں کسی کے اوپر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں، میں زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کر دی گئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بطول خالہ امی بابا سے میرے بارے میں کیا کہتی تھیں؟ بڑے نخرے ہیں تمہاری بیٹی کے، اس بار اسے منت سماجت کر کے گھر بلاؤ تو 1000 نخروں میں کر کے ایک بار آتی ہے۔ میں بن بلائے کبھی کسی کے گھر بھی نہیں گئی، آج بن بلائے کسی کے گھر نہیں جانے والی کسی کی زندگی میں گھس گئی ہوں۔ مجھے بہت انسلٹنگ لگتا ہے یہ سب۔ وہ آپ کی خاطر زبردستی اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، مگر میرا فخر، میری عزت نفس تو اس کی سوچ کے ساتھ ہی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے کہ میں زبردستی کسی کے سر مسلط کر دی گئی ہوں۔ پھپھو کے انتقال کے بعد اس تمام عرصے میں وہ اس کی ڈیڈی کے بہت قریب ہو گئی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا۔ اکثر اس نے اسے بصیرت حسین کے ساتھ ان کے اسٹڈی اور ان کے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا، مگر یہ بے تکلفی اور دوستی اتنی زیادہ، یہ اندازہ بہرحال اسے ابھی ہوا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ابھی پتہ چلا تھا کہ جسے وہ دبو اور ایسا سے کمتری کی ماری ہوئی بیچاری قسم کی لڑکی سمجھتا ہے، وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے مربوط اور واضح انداز میں بات کر رہی ہے، اپنا نقطہ نظر، اپنی سوچ بھی واضح کر سکتی ہے۔ بصیرت حسین کے ساتھ اس کا بات کرنے کا انداز جیسے کسی بے تکلف دوست سے بات کی جاتی ہے۔ اپنی بات کے اختتام تک اس کی آواز بھرا ضرور گئی تھی، مگر لہجہ پر اعتماد تھا۔ اندر مزید کیا گفتگو ہو رہی تھی یہ سنے بغیر وہ خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ شاید بصیرت حسین نے خیرت سے وہ اس شادی سے خوش ہے جیسا کوئی سوال کیا ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں یہ تمام گفتگو ہو رہی تھی۔ بیٹے کو ایک بار جذبات کا سہارا لے کر مجبور کر کے اپنی بات منوانے کے بعد اب وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، تو اس کے اوپر خیرت کے رشتے کے ابنارمل پن کو ختم کرنے کے لیے بھانجی سے بات کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس پر بیک وقت کئی کی طرح کے انکشافات ہوئے۔ پہلا یہ کہ وہ احساس کمتری کی ماری ہوئی دبو نہیں ہے، وہ بولنا جانتی ہے، اس سے کھینچی کھینچی اور خاموش رہتی ہے، تو اس کا سبب احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے کہ اسے اس کے سر پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایمانداری سے اس نے اپنا اور اس لڑکی کا تجزیہ کیا تو احساس ہوا کہ اسے ایسا سوچنے کی وجہ خود اسی کے رویے تھے۔ اس 1.5 مہینے میں وہ لاشعوری طور پہ اپنے ہر انداز سے اسے باور کراتا رہا ہے کہ وہ زبردستی اس کے گلے میں پڑی ہے، زبردستی اس کی زندگی میں گھسی ہے۔ اس نے بغیر اسے جانے، بغیر اسے گفتگو کیے، اسے چھوٹے شہر کی محدود سوچ رکھنے والی اپنے سے کم ذہنی سطح کی لڑکی تسلیم کر لیا تھا، لیکن جو لڑکی فخر اور عزت نفس کی بات اس انداز میں کر رہی ہے وہ کمتر اور معمولی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اسے باوقار اور خوددار لوگ اچھے لگتے تھے۔ جس شخص میں عزت نفس کا احساس نہیں، وقار نہیں، وہ انسان بھی کوئی انسان ہے؟ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی یا بجھ رہی تھی، وہ اس کے پاس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ان میں سے کسی بھی بات پر اگر وہ کچھ نہیں بولتی تھی تو اس لیے کہ اس نے بھی ابھی کسی چیز پر اپنا حق سمجھنا شروع ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں آئی تو روز کی طرح بالکل خاموش تھی۔ وہ اس پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر خاموشی سے ٹی وی دیکھتا رہا، مگر ان کی 1.5 مہینے کی شادی شدہ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب اس کی توجہ ٹی وی پر یا کسی دوسری چیز پر نہیں بلکہ اس طرف مرکوز تھی۔ اس کی نگاہیں بظاہر ٹی وی اسکرین پر تھیں، مگر وہ کن آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور یہ اس سے اگلی ہی رات کی بات ہے جب گہری نیند میں سوتے سوتے اس کی آنکھ کسی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ خیرت نے کروٹ دوسری طرف کی تھی۔ اسے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہولے ہولے رستا اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح رو رہی ہے۔ وہ آنکھیں کھولے خاموشی سے لیٹا اسے دیکھتا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی ہے۔ وہ پہلے بھی 3-4 بار اس کے رونے سے رات کو یوں ہی جاگ جایا کرتا تھا، پھر اسے یوں ہی ہلکی آواز میں روتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھ کر ڈریسنگ روم یا باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتا تھا، مگر اس نے کبھی خیرت پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ جاگا ہوا ہے۔ لیکن آج جیسے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے سے روک لیا۔ اسے جاگا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے جلدی جلدی آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اپنے لہجے کی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا تو کیا آدھی رات کو یوں ہی شوقیہ رو رہی ہو؟ وہ اس کی بلا وجہ بات چھپانے پہ جھنجلا گیا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ مجھے میری امی یاد آ رہی ہیں، میں نے ابھی انہیں خواب میں دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو گرنے لگے۔
محمونہ احسان اس کی پھوپھی تھی۔ ان کے ساتھ اس کا کوئی ایسا خاص محبت کا رشتہ نہیں تھا، نہ کوئی جذباتی وابستگی جو ان کی موت کا صدمہ اتنے دنوں بعد اس کو کوئی اہمیت کا حامل لگتا۔ مگر اس لڑکی کی وہ ماں تھی۔ پہلی بار اس نے اس لڑکی کے لیے ہمدردی اور نرم دلی سے سوچا۔ احساس ہوا کہ واقعی وہ بہت دکھی اور بہت تنہا ہے۔ اس سے صرف اس کی ماں ہی نہیں، اس کا گھر، اس کی زندگی، سب کچھ چھن گیا ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ جو اس نے تھاما ہوا تھا، اسے ذرا زور سے کھینچ کر اس نے ایک جھٹکے میں اسے اپنے بیڈ پر اپنے برابر لٹا لیا۔ پھپھو کو یاد کر کے رونا آ رہا ہے، اس لیے کمرے سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ دل میں چاہے ہمدردی تھی، مگر لہجہ اس کا غصہ تھا۔